وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ خدایا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ زرمش کی جان لبوں پر سجی تھی، شاور سے گرتا پانی برف جتنا ہی ٹھنڈا تھا۔ وہ گیلی ہوتی کپ کپ آ رہی تھی۔ زرمش نے جلدی سے شاور کا لیول گھماتے اسے بند کیا۔ آریان کی گردن پھر سے ڈھلک گئی تھی۔ اس کی تھوڑی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آریان، زرمش نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے گال تھپ تھپائے، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ وہ حیران تھی، اتنی سی بات مقابل پر کیسے اتنا اثر کر سکتی تھی کہ وہ یوں بے حال ہو جائے۔ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا۔ وہ آریان خانزادہ تھا جسے 22 سال پرانا درد نہ مار سکا تھا۔ آج اسے ذرا سی بات مار چکی تھی، مگر بات تو یہی تھی کہ بات ذرا سی نہ تھی۔ یا خدا، اب وہ کیا کرے؟ کیسے وہ 6 فٹ سے بھی اوپر قد و قامت والے مرد کو بھی ہلا سکتی تھی؟ زرمش اس کا چہرہ اوپر کیے اسے ہوش دلاتے روحان سی ہو چکی تھی۔ اس کے کسردی ہیوی باڈی آج سے پہلے کبھی اتنی بری نہ لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنی ایکسرسائز کرنے کی؟ ہیوی ویٹ اٹھائے پش اپس کرتا رہا تھا، پہاڑوں پر جاگنگ کرتا تھا۔ ایسا کرتے اسے سخت زہر لگتا تھا۔ آج اس ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انسانوں والی باڈی ہوتی وہ شاید اسے بیڈ تک لے ہی جاتی۔ وہ رخاسی سی آریان کو پکار رہی تھی۔ ایک بار خیال آیا ازلان سکندر کو بلا لائے۔ ساتھ والے کاٹیج میں ہی تو رہتا تھا، مگر وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ جتنا بری طرح سے زخمی کیا تھا وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوگا۔ آریان، زرمش باقاعدہ چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان نکال کر رکھ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہی ایک کام تھا اس وقت اسے آسان لگا تھا۔ وہ جانتی تھی قیامت آ جانی تھی، وہ اس مرد کو یہاں سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی اور کمرے میں آئی۔ اسے بیڈ پر آریان کا موبائل پڑا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے وہ موبائل پکڑا، مگر وہ مایوس ہوئی تھی۔ موبائل لاکڈ تھا۔ وہ تیزی سے کاٹیج سے باہر آئی۔ اب اس کا رخ ازلان کے کاٹیج کی طرف تھا۔ اس جگہ پر مختلف کاٹیج بنے تھے، مگر ہر کاٹیج کے درمیان فاصلہ کافی تھا۔ ہر کاٹیج تک پہنچنے کے لیے زینے بنائے گئے تھے۔ اوپر نیچے زینے چڑھتے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ہوتا تو اسے کبھی یہ زینے نہ چڑھنے دیتا۔ وہ اگر نہ رہے تو یہ دنیا بھی اس کی نہ رہے۔ وہ جانتی تھی، وہ یہ بات مانتی تھی، مگر وہ اس کے بابا کا قاتل تھا۔ اس کے پیارے بابا جان کو بے دردی سے مارا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ اپنے بابا کے قاتل کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ وہ اسے بچا رہی تھی، مگر وہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ روتی رہی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ نہ رہا تو وہ بے وقت ہو جائے گی، بے مول ہو جائے گی۔ حیدر خان کب تک اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے گا؟ وہ محبت تو نہیں مل سکے گی جس کی وہ بچپن سے متلاشی تھی۔ ایک بار پہلے بھی تو وہ اس کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ نہ اس کے پیروں کے نیچے زمین رہی تھی، نہ سر پر آسمان۔ وہ تہی داما ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا۔ جب اسے اپنے بابا کا قاتل کہہ کر اس پر گولی چلائی تھی تب بھی تو یہ خیال نہیں آیا تھا۔ کندھے پر گولی لگنے سے کوئی مرتا ہے کیا؟ اسے بھی یقین تھا وہ نہیں مرے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ازلان کے کاٹیج کی طرف آ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آئی، مگر اسے رکنا پڑا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سر کو جھکائے اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں پر سیاہ گلاسز دیکھ سکتی تھی۔ وہ ششدر سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ رات میں گلاسز کیوں لگائے ہوئے تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھا تھا جیسے اسے دیکھ نہیں سکا؟ ازلان، وہ اسے پکارتی اس کی طرف بڑھ آئی۔ ازلان نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا، مگر گلاسز نہیں اتاری تھی۔ ازلان، آریان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور رونا شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس شخص کے سامنے آتی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں یہی ایک شخص اسے سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ اس کے لہجے کے سرد پن پر فریز ہوئی تھی۔ یہ لبو لہجہ ازلان سکندر کا نہیں تھا۔ وہ آریان، وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔
وہ پیشانی پر بل لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کلاسز نہیں اتاری تھی، مر گیا ہے کیا؟ وہ ہنسا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اذلان صوفے کی سطح پر سر رکھے ہنسنے لگا۔ اللہ نہ کرے، وہ زرمش کے لفظ دہراتے تلخ ہوا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، وہ صوفے پر سر رکھے کہہ رہا تھا۔ زرمش اس کا عجیب و غریب انداز دیکھ کر سکتے میں تھی۔ ذہن پر ہی اس کے گمان کیسے کیسے کلام آتے تھے، درمیان کیسے کیسے۔ زرمش نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان، آریان بے ہوش پڑا ہے۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ نہ مڑ کر بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیند جا کیسے کیسے۔ وہ کہتا رہا، سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ میرے ساتھ چلو اذلان، وہ سسکی تھی۔ تیری کلک قدرت کی زبان آنکھیں دکھائے ہیں، خوش روجواں کیسے کیسے، مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اذلان، اس نے چیختے ہوئے سے پکارا۔ غم و غصہ رنج وہ ندا وہ ہرما ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ التجائیہ ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ رک جاؤ، اس کے لہجے کی ٹھنڈک پر رک گئی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، مر گئی تم میرے لیے۔ وہ سیدھا ہوتا کہہ رہا تھا، سیاہ گلاسز آنکھوں پر جمی رہی۔ ٹھیک ہے، میں مر گئی ہوں تمہارے لیے، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، تم مجھے مارو یا زندہ رکھو، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اسی پہاڑ سے دھکا دے دوں گا، نہ تم بچو گی اور نہ اس غلیظ کا بچہ۔ وہ سلگا تھا۔ اذلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لفظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے میز سے واز اٹھاتے سامنے مارا تھا۔ زرمش خوف سے چیخ بھی نہ سکی تھی۔ وہ واز اس کے پیروں کے پاس آ کر ٹوٹا تھا۔ نشانہ بس چونکا تھا، ورنہ وہ واز اسے ہی مارنے کے لیے مارا گیا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ میں قاتل ہوں، ایک قاتل بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے بابا کو میں اور آریان مار سکتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لبوں پر ہاتھ جماتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ کیسا انکشاف تھا جو وہ کر گیا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ پہاڑ سے پھینک دوں گا، پہاڑی جانور تمہاری لاش کھائیں گے۔ وہ غرایا تھا۔ وہ وہاں رکی نہیں تھی، بھاگتے ہوئے اس کے کاٹیج سے نکل آئی تھی۔ وہ واپس کاٹیج میں آئی تو اسے کاٹیج میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی کمرے کی طرف آئی تو سیاہ بوٹڈ سوٹڈ دو اونچے لمبے مرد آریان خانزادہ کو پکڑے بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ وہ کسی حد تک ہوش میں آ چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے جن نگاہوں سے زرمش کو دیکھا وہ اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ دو مرد زرمش کے عقب سے گزرتے چلے گئے تھے۔ وہ آریان کی طرف آئے، اس کے پاس بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ وہ سیدھا ہوتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش اس کے لہجے کے مشکوک ہونے پر لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی شک کرتا رہے گا؟ کون تھے یہ مرد؟ وہ اس کے سوال پر تحیر زدہ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی یہ آریان کے آدمی ہے، تو اگر یہ آریان خانزادہ کے آدمی نہیں تھے تو کون تھے؟ کیا اذلان سکندر نے بھیجے تھے؟ زرمش حاکم خان کا دماغ پھٹنے لگا۔ سب کچھ عجیب تھا، مسٹری تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو۔ کھیلنے والا کون تھا؟ اذلان سکندر، آریان خانزادہ، یا پھر کوئی تیسرا؟ کہاں گئی تھی؟ وہ اس پر اپنی برفیلی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ سرد و سپات لہجہ، میں تمہارے لیے مدد مانگنے گئی تھی، تم بے ہوش پڑے تھے۔ زرمش نے اٹکتے ہوئے کہا، مر نہیں گیا تھا میں، بیوہ ہونے کے بعد کر لینا اپنی آوارگی کے شوق پورے، ابھی زندہ ہوں میں، تب تک تو میری رہو۔ تم اب غلط کر رہے ہو۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم کر چکی، وہ کہتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ رو کر ہمیشہ کی طرح اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی، مگر اب وہ اس کے آنسو پر پگھلے گا نہیں۔ وہ آنکھیں موندے رہا، اس عورت کو دیکھنا ہی نہیں تھا۔ زرمش اس کے پہلو میں بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ انجان بنا آنکھیں موندے رہا، یہ آنسو آج اسے درد نہیں رہے تھے، صرف مشتعل کر رہے تھے، اور وہ مشتعل ہو رہا تھا۔ جب وہ رو کر
تھک گئی تو آریان کو ایک نظر دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، شاید بخار کی وجہ سے۔ زرمش نے اپنی شال سے آنکھیں ناک پوچھتے آریان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ آریان نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ زرمش لب کو چل کر رہ گئی۔ ایسا کرتے وہ ظالم لگتا تھا، ساتھ جھوٹا بھی۔ ان دونوں میں جو عہد و پیما ہوئے تھے، یہی طے ہوا تھا۔ وہ اسے جھٹکے کی، مگر وہ کبھی اسے جھٹکے گا نہیں، اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ جھوٹا تھا، اب وعدے توڑ رہا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی طرف بڑھ آئی، جھک کر اس کے شوز اتارنے لگے۔ وہ اپنے پاؤں اوپر کھینچ گیا تھا، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے شوز اتارے تھے۔ ایک ایک کرتے انہیں کھینچ کر دروازے پر دے مارا تھا۔ اس طرح کی حرکت مجھے پسند نہیں۔ جب محبت کرتا تھا تب تمہیں اپنے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اب جب یہ محبت تم ختم کر چکی ہو، تم کہیں بھی ہاتھ لگاؤ بس آگ ہی آگ ہے، دور رہو مجھ سے۔ وہ کہتا اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ تمہارا رویہ انسلٹنگ ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زرمش نے ہچکی لی۔ تم مت کرو برداشت۔ اس کی بات پر زرمش کی ہچکیوں میں روانگی آتی گئی تھی، مگر فرق کیسے پڑتا تھا؟ اسی بات پر تو زرمش حاکم خان کا ہچکیاں تھم ہی نہیں رہی تھی۔ زرمش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جل رہا تھا، وہ بخار میں بری طرح تپ رہا تھا۔ تمہارے کپڑے گیلے ہیں، زرمش نے بھرائی آواز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس سے مر جاؤں گا؟ وہ سیدھا ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ نہیں کہا، زرمش نے گیلی آواز میں وضاحت دی۔ تم کہتی کچھ نہیں، سیدھا وار کرتی ہو۔ موقع اچھا ہے، میری پسٹل سے مجھ پر گولیاں چلاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ مار دو اپنے بابا کے قاتل کو۔ وہ آئیبرو اٹھائے کہہ رہا تھا۔ اب تم خود کہہ رہے ہو تم قاتل ہو۔ میں تم پر یقین کرنے لگی تھی، میرے یقین کو مت توڑو۔ مونگلی اٹھائے کہنے لگی۔ وہ اس کے انداز اور بات پر وہ مشتعل ہوا تھا۔ میں ہی قاتل ہوں زرمش حاکم خان۔ قاتل نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اب منصف بنو اور سزا دو مجھے۔ وہ ایک لفظ چبا گیا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس کے آنسوں میں تیزی آئی تھی۔ Your action feels unnatural۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ Don't make a fool out me۔ You're not wife، just bloody۔ وہ رک گیا تھا، لب بھینچ لیے، آنکھیں بھی میچ لی۔ جسٹ bloody۔ زرمش نے اس کا ادھورا چھوڑا فکرہ دہرایا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ جسٹ bloody what؟ وہ چیخی۔ A cheater۔ وہ آنکھیں نیچے ہی بولا تھا۔ زرمش ساکت سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا شک کرنا ایسا تھا جیسے وہ بھرے بازار میں کھڑی ہو اور وہ سر عام سے جوتے مار رہا ہو۔ تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو۔ اس نے خود کو کہتے سنا تھا، آواز متھم تھی۔ بے گناہ ہوتے بھی الزام سہنے پڑیں تو کیسے ان الزامات کو دھویا جائے، وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، سینے کے عین وسط میں شدت سے درد ہو رہا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی۔ تم کر چکی۔ وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہا تھا، اتنی سی بھی نہیں، ذرا سی بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ سائڈ میز پر پڑے ٹشو باکس سے ٹشو نکالتے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا، اس پر الزامات لگا رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر وہ ان الزامات کو ختم کرنا بھی چاہتی تھی۔ جس دن تم حقیقت جان لو گے، اس دن تم میرے پیروں پر گر کر معافی بھی مانگو گے۔ میں نہیں معاف کروں گی۔ اس نے غلط وقت پر غلط بات کہی تھی۔ وہ سلگ اٹھا تھا، آنکھیں کھولتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی ناک اور آنکھیں ٹشو سے رگڑتے بس روتی جا رہی تھی۔ اس نے اگر یہ سب کہا تھا تو وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ اس سے اس قدر پیار کرتا آیا تھا، وہ تو اس کے لیے اتنی ہی خاص تھی۔ اتنی بے رحمی دکھا رہا تھا، سزا وہ بہت بڑی دینے کا سوچے ہوئی تھی، مگر یہ سب صرف زرمش حاکم خان سوچ رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ تھی خود۔ بھر بھر کر وہی زخم مقابل کو لگاتی رہی، جن زخموں سے آج وہ خود تڑپ رہی تھی۔ وہ تو شاکڈ تھا، تکلیف میں تھا۔ بات تو اتنی سی تو نہ تھی، اس کی بیوی کسی مرد کے ساتھ 3 مہینے رہی۔ جہاں تک بات اعتبار کی تھی، وہ اتنا تو کر رہا تھا، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ جو لاوا اندر پک رہا تھا، اس کا 1% بھی وہ باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ آ جاتا تو اس عورت کی زبان حلق میں ہی گم ہو جاتی۔ وہ لمٹس کراس کرتا تو وہ یوں پہلو میں بیٹھ کر اسے منانے کی ہمت نہ کرتی۔ وہ اپنی آئی پر آ جاتا تو وہ یوں اسے دھمکی دینے کی جرات نہ کرتی۔
بات اتنی سی تھی کہ وہ مرد تھا، وہ عورت تھی، وہ شوہر تھا، وہ بیوی تھی، وہ حاکمیت کا درجہ رکھتا تھا، مگر بات یہ بھی تھی وہ مرد تھا، وہ تو اس کی پسندیدہ ترین عورت تھی، وہ شوہر تھا، وہ تو اس کی محبوب ترین بیوی تھی، وہ حاکم خان تھا، مگر بہت پہلے وہ خود کو اسی عورت کی حاکمیت میں دے چکا تھا۔ بات بس اتنی سی تھی اور یہ بات اتنی سی نہ تھی۔ حقیقت کیا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا بازو جکڑے اپنے قریب کر گیا، وہ اس کے سینے پر آن گری تھی، وہ اپنی شرٹ کاٹ دار نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ایک حویلی میں رہی، اس بات پر میں تمہیں وفا کے گولڈ میڈل پہناؤں کیا؟ میری بیوی کسی کے ساتھ رہی، میں تمہارے قدموں میں بچھے تم سے معافی مانگوں گی اس بات کی ہاں کہ تم نے مجھ سے چھپایا سب کچھ۔ زرمش اس کی گرفت میں جلنے لگی، وہ سانسوں سے ہی تپش نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کا لمس بھی جان لیوا تھا، کسی تپتے تندور کے مانند، کسی انگارے کے مانند۔ زرمش، حاکم خان کو لگا تھا اس کے جسم پر کئی انگارے رکھ دیے ہوں۔ تمہیں بخار ہے آریان؟ وہ اس کے تپتے جسم پر مچلنے لگی، اس کے شکنجے سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ اس کے مچلنے پر سیخ پاک ہوا تھا، ویسا کرتے اسے آگ لگا چکی تھی۔ مقابل کی بے تنائی میں جلتے جلتے وہ اندر ہی اندر بارود بنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا یہ بارود آج ان دونوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ بہت شوق ہے اپنے ہی شوہر سے دور رہنے کا۔ وہ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا تھا، اس سب میں پہلی بار اسے اس سے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ اسے اس دیو سے جان چھوڑ دو کر چلے جانا چاہیے۔ وہ کیوں کر رکی رہی آخر؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی۔ آریان خانزادہ کو اس کا ایکٹ پاگل کر گیا تھا۔ یہ بے تنائی، یہ بے رخی، یہ مجھ سے دور رہنا سب بلا سبب نہیں ہے۔ وہ آریان کی بات پر اس کی باہوں میں ساکت ہوئی تھی۔ بلا سبب نہیں ہے تو کیا سبب ہے؟ اس نے پترائے لہجے میں پوچھا۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا آخر؟ مجھے مارنے کے بعد تمہارے اندر گلٹ تھا، اسی گلٹ کو تم نے محبت کا نام دے دیا۔ اچھا؟ وہ اس کے سینے پر موجود ہنسی تھی، گیلی ہنسی۔ تم آج تک اپنی پہلی محبت کے سحر سے نہیں نکل سکے، اب کی بار وہ ہنس نہیں سکی تھی۔ ایسا ہی ہے، زرمش نے بغیر آواز کے کہا۔ وہ اب اس کے ہلتے لبوں کو بغور دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ زرمش اس کے لمس پر مچل اٹھی تھی۔ یہ محبت بھرا میٹھا لمس نہیں تھا، یہ ایک زہر تھا جو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ اسے درد دے رہا تھا، وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا، وہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ جس نے اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح چھوا، آج یہ چونا کانٹوں بھرا جیسا تھا۔ وہ اسے اپنے نیچے کر گیا تھا، پہلی بار اپنا وزن اس پر پورا کا پورا ڈال دیا تھا۔ اسے درد دینے کا ایک اور طریقہ، کیا ظالمانہ ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ میں بھی اپنے بچے کا پورا پورا خیال تھا، اس کے پیٹ پر اپنا وزن نہیں ڈالا تھا۔ اس نے زرمش کے ہونٹوں کو آزاد کیا، دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ گلابی اور سرخ نگاہوں کا ٹکراؤ عجب تھا۔ جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، وہ کہتے اس کی شال اتار گیا، زرمش کی کلائیاں تکیے پر جما دی۔ وہ اس پر جھک چکا تھا، اپنے اندر کا سارا لاوا، اپنی ساری وحشت وہ اس پر اتار دینا چاہتا تھا، اسے بتا دینا چاہتا تھا وہ اس کا کون ہے، مگر وہ رک گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پر آیا ایک زخم وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا، وہ اسے مزید زخم کیسے دے سکتا تھا؟ اس وقت اس کے قریب جانے کا مطلب تھا وہ جانور بن جائے، وہ اپنے اندر کے جانور کو سلائے رہنا ہی چاہتا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ اس کی کلائیاں آزاد کرتے بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا، وہ رخ پلٹے اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے سلیپرز میں پیر پھنساتے کمرے کی کبرڈ کی طرف بڑھا، الماری سے ٹراؤزر نکالے، اپنے بدن کو گیلے کپڑوں سے آزاد کیا۔ اس دوران وہ سسکتی رہی تھی۔ کمرے سے چلی جاؤ زرمش، آئندہ میرے قریب مت آنا، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے زرمش سنتے وہ دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے اسے مسز خان ایک بار بھی نہیں کہا تھا، میں یہاں اس لیے آئی تھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے خفت زدہ لہجے میں بولی، وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر کاری ضرب لگا گئی تھی، وہ اب کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ تمہیں لگا میں مر جاؤں گا؟ وہ ہنسا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں کتنی دیر میں رہا ہوں، میری بے حد سخت ٹریننگ ہوئی ہے، مجھے اس سب سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھنڈا گرم مجھ پر اثر نہیں کرتا،
ایک صرف تم ہی ہو جو مجھے درد دے سکتی ہو، تمہارا ہر ایک مجھ پر اثر چھوڑتا ہے، تم مسکرا دو تو یہ دل گھنٹوں مسکراتا ہے، تم رو دو تو یہ دل گھنٹوں دکھی رہتا ہے۔ اسے دیکھتی جا رہی تھی، لفظوں کے سحر باندھنا کسے کہتے ہیں وہ جانتا تھا۔ وہ سحر زدہ ہوئی تھی، یہ جذبے پہلے مجھ پر اثر کرتے تھے، اس کے سحر سے نکلنے کے لیے اس کا جملہ اذیت ناک تھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی، اب یہ جذبے مجھ پر اثر نہیں کرتے، میرا دل تم سخت کر چکی ہو، اپنے لیے محبت ختم کر چکی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر آئی، آریان خانزادہ نے اس کے پیروں کے آگے سلیپرز رکھ دیے، وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ جب سب جذبے ختم ہو گئے تھے تو پھر یہ سب کیا تھا؟ پہن لو، ہر طرف کانچ ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا، جو کانچ تم میرے دل میں چبو رہے ہو وہ کیا؟ پتہ نہیں لہجہ کیوں بھر آیا، وہ تو اس مرد کو چھوڑ کر چلے جانا چاہتی تھی، تم چبھو چکی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے، آریان خانزادہ کی آنکھیں سرد تھی، وہ اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ وہ کیا چاہتا ہے آخر؟ میں تمہارا گھر چھوڑ رہی ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ انگلی اٹھائے بولی تھی۔ زرمش نے اس کی آنکھوں کی وینس کو سیاہ ہوتے دیکھا، اس کے نقوش میں مزید سرد مہندی کھلی تھی، وہ پہلے سے زیادہ غصے میں لگنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی الماری کی طرف بڑھا، لانگ کوٹ نکالتے وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی، اس نے تو دھمکی اسے ڈرانے کے لیے دی تھی، اس دھمکی پر تو وہ جھک جاتا تھا، سرنڈر کر لیتا تھا، آج اسے جانے کو کہہ رہا تھا۔ آئندہ مجھے دھمکی مت دینا، تم جا سکتی ہو۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا، زرمش زمین پر گرے کوٹ کو دیکھ رہی تھی جو وہ پھینک کر گیا تھا۔ مرد ذات کتنی جلدی بدلتی ہے، وہ بدل گیا تھا۔ زرمش نے گال پر گرے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے، بیڈ پر بڑی اپنی شال اٹھائی، اسے اس مرد کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں تھی، اس نے گرم کوٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ شال اچھی طرح سر پر جماتے کمرے سے نکل آئے، وہ صوفے پر بیٹھا انرجی ڈرنک پی رہا تھا، LED آن کیے نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ دیر ٹھہری اسے دیکھتی رہی، ایک نگاہ بھی اس نے اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اس کے کاٹیج سے نکل آئی تھی، پہاڑ میں بنے راستوں سے وہ نیچے اترتے وہ تحیر زدہ تھی، وہ شاکڈ میں تھی، وہ اتنی شاکڈ تھی آنسو آنکھوں میں ساکت ہو چکے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کا گھر چھوڑ آئی، اس نے اسے روکا نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ جم کر رہ گئی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ زرمش نے گردن موڑتے کاٹیج کی طرف دیکھا، کاٹیج کی لائٹ جل رہی تھی، دروازہ بند تھا، قیامت آ جاتی وہ یقین کر سکتی تھی، آریان خانزادہ اس سے یوں لاپرواہ ہو جائے وہ یقین نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بچی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اونچا اونچا روتی رہی، بہن ڈالتی رہی، اس کی چیخیں عرش کو چھو رہی تھی، اتنی کمزور تو وہ کبھی نہیں رہی تھی، اتنا کچھ سہا تھا، اس طرح وہ اندر سے کبھی خود کو ٹوٹتا محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ مرد اپنی بے تنائی سے اسے موت دے رہا تھا، اسے توڑ رہا تھا، وہ اس کے بغیر اس لیے رہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ اسے چھوڑنے کی دھمکی اس لیے دیتی تھی کیونکہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اسے اس لیے جان سے مارتی رہی کیونکہ وہ اسے نہیں مار سکتا تھا۔ وہ پہاڑ کے بیچ بنے راستے سے اترنے لگی، کل سے کھانا نہیں کھایا تھا، بہت بری طرح چکر آ رہے تھے، ایک بار تو دل کیا یہیں سے کود کر اپنی جان دے دے، پیٹ میں اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا تو وہ یہ بھی کر گزرتی۔ وہ دھیرے دھیرے ان زینوں پر قدم رکھتے نیچے سڑک پر آ گئی تھی، ایک بار مڑ کر پھر سے ایک آہ سے کاٹیج کی طرف دیکھا، وہ آ بھی جاتا، وہ اس کے ساتھ کبھی نہ جاتی، مگر اسے آنا چاہیے تھا اس محبت کے لیے جو کبھی اس نے کی تھی، ان وعدوں کے لیے جو اس نے سر کو جھکا کر کیے تھے۔ سب وعدے بھول گیا تھا، ایک ذرا سی آندھی آئی اور سب بہا کر لے گئی۔ وہ اسے اذیت دے رہا تھا، سزا دے رہا تھا، جو غلطی جو گناہ اس نے کیا ہی نہ تھا، اس کی سزا دے رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا ان دونوں کے درمیان بھروسہ اور اعتبار سرے سے تھا ہی نہیں؟ بات بے حد بڑی تھی، وہ اس کی سنگینی سے واقف تھی، مگر وہ اس پر یقین کر لیتا تو کیا ہو جاتا، یہ بات اس کے لیے ریت کا ذرہ ثابت ہوتی۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہی نقطہ تو زرمش حاکم خان کی سمجھ سے باہر تھا، ریت کا ایک معمولی سا ذرہ جتنی دیر بھی آنکھ میں رہے اپنا کام کر جاتا ہے، وہ نکل بھی جائے تو آنکھوں کی سرخی اور تیکھی چبھن وہیں برقرار رہتی ہے۔ ہر زخم کو بھرنے اور ہر چبھن کو مٹنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور وقت شاید ابھی ان کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اس نے اسے یوں بے وقت کرتے اچھا نہیں کیا تھا، زرمش حاکم خان اب کبھی اسے معاف نہیں کرنے والی۔ وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی،
پاؤں میں سلیپر آریان کے تھے، اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس نے وہ سلیپر اتار دیے تھے۔ جھک کر سلیپر اٹھاتے اس نے سڑک کے پار کھائی میں پھینک دیے تھے۔ اس مرد کی ہر چیز سے نفرت تھی۔ آئی ہیٹ یو آریان خانزادہ، وہ چلا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو آریان خانزادہ، اس کی آواز پہاڑوں سے گونجتی پلٹ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو آریان خانزادہ، انہیں پہاڑوں پر محبت کا اظہار کیا تھا، انہیں پہاڑوں پر نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نفرت کا اظہار زیادہ شدومت سے کیا جا رہا تھا۔ تبھی تو گاڑی میں آتا مرد تب کیا تھا؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں آریان خانزادہ، وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ اب کبھی میرے سامنے مت آنا، قسم کھاتی ہوں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ڈرائیو کرتے اس مرد نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کا منہ تو کبھی نہیں نوچ سکتی تھی۔ محبت کی تھی تم سے، تو میری محبت کے قابل بھی نہیں۔ مجھ پر شک کر رہے ہو؟ مجھ پر؟ اب وہ سڑک کے کنارے کھڑی رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا، وہ روتے ہوئے سے پاگل کر دیتی تھی۔ آریان خانزادہ کا دل کیا تھا گاڑی سمیت کھائی سے نیچے کود جائے، ساتھ میں اس عورت کو بھی لے کر کودے۔ اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا وہ یہ کر بھی گزرتا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو، وہ سسک رہی تھی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو، وہ اس کے لفظ دہراتا تلخی سے مسکرایا تھا۔ کندھے میں درد اٹھاتا جہاں اس نے گولی ماری تھی۔ کتنے صفاک لفظ کہے تھے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ان آنکھوں کی بے رحمی وہ کیسے بھولے آخر؟ وہ اپنے کندھے کو جکڑے کر رہا تھا، زخم بھر گیا تھا، درد آج بھی ہوتا تھا۔ میں ایسی محبت کو 100 بار ٹھکرا سکتی ہوں، آج سے تمہاری محبت کو میری طرف سے طلاق، 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 طلاق۔ اور اس وقت ہذیانی لگ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے جبڑے بھنج گئے تھے، دماغ کا اوپر والا حصہ خالی تھا۔ طلاق مرد دیتا ہے، عورت نہیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا، یہ لفظ اس کے لبوں سے نکلتا کاٹ گیا تھا۔ وہ دھیرے گاڑی اس کے پیچھے بڑھانے لگا۔ وہ سیاہ برف بنی سڑک پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ اس کے بغیر کسی جوتے کے دیکھتے مزید کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی اس کے عقب میں لے آیا۔ زرمش نے ہارن کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تحیر چھایا تھا، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئیں۔ وہ غیر کر چکا تھا تو وہ غیر ہو چکی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ شیشہ نیچے کرتے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی، وہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی بڑھانے لگا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ قدرے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ شال اچھی طرح سر پر جمائے سپاٹ سے چلتی رہی۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ غرایا تھا مگر وہ پرواہ کسے تھی؟ گھر سے نکالنے کی جرات کر سکتا تو جانے بھی دیتا، اب کیوں آیا تھا پیچھے؟ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکل آیا تھا، اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کیا۔ چلے جاؤ، کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ اللہ غارت کرے ان آنسوؤں کو جو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہی آنسو پر خف زدہ تھی۔ اسے اس مرد کا ترس نہیں چاہیے تھا، اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، میرا بچہ ہے تمہارے پاس، بے تاثر لہجے میں اپنے آنے کا موقف جتایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا، وہ بس اپنے بچے کی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی خوش فہم ہوئی تھی۔ نہیں آؤں گی، وہ ضدی ہوئی آواز بھرا رہی تھی بیچ سڑک پر۔ میں تمہاری کوئی مزید بکواس نہیں سنوں گا، بیوی ہو بیوی بن کر رہو۔ بیوی ہی تو نہیں سمجھتے، کیا کہا تھا؟ میں بیوی نہیں چیٹر ہوں، وہ روتے ہوئے کر رہی تھی۔ اس کے لفظ یاد کرتے وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ جس دن کسی عورت کے ساتھ ایک رات بھی گزار کر آیا، اس دن بات کرنا مجھ سے تم، وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ جیک بن کر ایلا کے ساتھ کتنا چپکتے تھے، تم نے بھی اس کے محل میں کتنا وقت گزارا ہے۔ اگر میرا کردار مشکوک ہے تو تم بھی مشکوک ہو، پتہ نہیں کتنی عورتوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو۔ وہ اس کی بات پر مشتعل ہو گیا تھا، وہ غلط تھی، اپنے شوہر سے سب چھپانے کی قصوروار تھی۔ کسی مرد کے ساتھ دن نہیں مہینے رہ کر آئی تھی اور اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ واقعی میں اس عورت کو بہت سر چڑھا چکا تھا، اب سر سے اتارنے کا وقت تھا۔ وہ دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا، وہ بھی جواباً اسے دیکھتی رہی۔ رو سکتی تھی، ٹوٹ بھی سکتی تھی، مگر جھک نہیں سکتی تھی۔ اسے بازو سے جکڑے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر دھکیل گیا تھا۔ اپنے بچے کا خیال نہ ہوتا اسے سڑک سے دھکا دے دیتا تمہیں۔ وہ غراتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی تھی، زرمش اپنی چادر سر پر جماتے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، دونوں سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک طرف اس نے گاڑی روکی تھی، کوئی چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ آریان گاڑی سے اتر گیا تھا۔ زرمش نے شال کے سے ناک آنکھیں رگڑی۔
بھوک سے تو اب پیٹ میں پلتی ننھی جان اسے بددعائیں دینے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر کم اس پر زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ لیے آیا تھا۔ آ گیا خیال؟ وہ روتی ہوئی آنکھیں پونچھنے لگی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، کباب اور نان کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ وہ ڈبہ کھولنے لگا، اس سے پہلے وہ خود ہی زرمش کو دیتا وہ اس سے جھپٹ چکی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نان کباب کھانے لگی، بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ پانی کی بوتل کھولتے اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ جتنے بڑے بڑے نوالے نگل رہی تھی، اسے پانی کی ضرورت تھی۔ زرمش نے پانی کی بوتل بھی جھپٹنے کے انداز میں اس سے لی اور منہ سے لگا لی۔ نوالا واقعی میں پھنس گیا تھا۔ وہ کھانسنے لگی تھی، وہ اس کی کمر سہلانے لگا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جواباً سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اب زرمش روتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ آنسو تھے، رک نہیں رہے تھے۔ وہ ایک نوالا کھاتی، پانی کا گھونٹ بھرتی، پھر اپنی شال سے اپنی سرخ ناک رگڑتی۔ وہ بے نیاز بنا ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے رونے کے شغل سے منع نہیں کیا تھا۔ فرحات درانی لانچ میں پھیلتی مخصوص خوشبو پر مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ زمر خان اتنی تیز خوشبو پر آنکھیں میچ گئی تھی۔ پوری بوتل تو التمش خود پر انڈیل لیتا تھا۔ کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ التمش ملک فرحات درانی کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے باہر نکل گیا تھا۔ فرحات درانی کے پہلو میں بیٹھی ماڈل پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس ماڈل سے عجب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ فرحات درانی کسی مقناطیس کی طرح اس سے چپک رہا تھا۔ اگلی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ یہ آج رات کی آخری فلائٹ تھی۔ اس کے بعد 2 دن بعد کی فلائٹ تھی۔ آج سے 4 دن بعد پیرس میں فیشن شو تھا۔ انہیں ہر حال میں اب نکلنا ہی تھا۔ شکر ہے میرا پاسپورٹ تمہارے پاس تھا، زمر خان نے فرحات درانی سے کہا۔ ٹکٹس میں نے کروا دیے ہیں، چلو اب۔ وہ مسکرایا تھا۔ زمر خان نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجرک سے تمہارے کپڑے چھپے ہوئے ہیں۔ ہوٹل میں چیک ان کرنے سے پہلے میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ پیرس کی سڑکوں پر تم یہ لباس پہن کر نہیں پھرو گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اس کی طرف جھکتے کہہ رہا تھا۔ زمر خان مسکرائی تھی۔ وہ اپنی اجرک ٹھیک کرتے صوفے سے اٹھی اور فرحات درانی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہر۔ وہ پیرس جا رہی تھی، وہ بے یقین تھی۔ جہاز کے اندر داخل ہوتے اس نے فرحات درانی کے آگے چلتے ہوئے کمپنی کے مالک کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کی چوڑی باڈی کو وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ فرحات درانی کے ساتھ بزنس کلاس کی طرف مڑ گئی تھی۔ فرحات درانی کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اسمارٹ کے مالک کو اپنے سے کافی آگے ایک سیٹ پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ زمر نے ذرا سا آگے کو ہوتے اسے دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر میگزین کیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سیاہ چمکتے بوٹ دیکھ سکی تھی۔ وہ انتہائی مغرور تھا۔ وہ اس کے بوٹ ہلانے پر ہی سمجھ چکی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنا چمکتا بوٹ ہلا رہا تھا۔ زرمش کو ایک چیز اس کی کلائی نظر آئی تھی۔ وہ کلائی پر پہنی گھڑی دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ ایسی ہی گھڑی زاویار خانزادہ کے پاس بھی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ زمر خان کا حلق خشک ہوا تھا۔ ایک لمحے کو وہ زاویار خانزادہ کی کاربن کاپی لگا تھا۔ وہ اس کے سفید ہاتھ میں اب ایک لائٹر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا سگار جلا رہا تھا۔ زمر خان کی گہری نگاہیں اس کے گولڈ کے شیر کا ڈیزائن بنے لائٹر پر تھی۔ چوائس شاندار تھی اس کے باس کی۔ وہ امپریس ہوئی تھی۔ التمش ملک کو خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اپنے باس کو نہ دیکھ سکنے پر مایوس ہوئی تھی۔ فرحات درانی کے عقب میں بیٹھی اس لڑکی کی اجرک نظر آ رہی تھی۔ التمش ملک کی آنکھوں میں دہکتی آگ جلنے لگی۔ اس کا بس چلتا اس لڑکی کو اس فلائٹ سے دھکا دے دیتا۔ وہ سیدھا ہوتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو پیرس میں ریمپ پر ہی واک کرتے دیکھنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس لڑکی کو بتا دینا چاہتا تھا کہ اسمارٹ کا مالک وہ ہے، یعنی التمش ملک۔ ریمپ پر یہ لڑکی واک کرتے اس سے پناہ مانگے گی۔ وہ ایسا کچھ کرنے والا تھا۔ وہ ہنسا تھا، وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ وہ کاٹن کے سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ کراچی کے موسم کی مناسبت سے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آثار قدیمہ جیسے ہاسٹل کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ گردن پیچھے پھینکے ہوئے تھا۔ آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کے گرد اس کے خاص آدمی کھڑے تھے، خاموشی سے، بہت باادب طریقے سے، اس کی طرح سیدھے سادھے، نام سے ہی نہیں شکل سے بھی ملنگ لگتے تھے۔ سامنے ہی کرسی پر نسیمہ سلطان بیٹھی تھی۔ خدا قسم اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کہنے کا ارادہ تھا۔ اس کے گارڈ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک عرضی لے کر آیا تھا، ایک گزارش، اور بڑے پیار سے اپنی درخواست گوش گزار کی تھی۔
10 منٹ گزر چکے تھے، اس کی عرضی کی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے پرسکون رہا۔ کراچی کی گرمی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس آفس میں چھت کا جو پنکھا تھا وہ ہوا نہیں برسا رہا تھا، آگ برسا رہا تھا۔ کلف لگا سوٹ اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ وہ پسینے میں تر ہونے لگا۔ پتہ ہوتا کلف لگا سوٹ نہ پہن کر آتا۔ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنس پڑا تھا۔ دنیا کے نزدیک وہ ظالم ہی رہنے والا تھا، حتیٰ کہ وہ سامنے بیٹھی عورت کو عزت دے رہا تھا۔ وہ مانتا تھا وہ عورت نہیں لگتی تھی، مگر جنڈر سے عورت ہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تمہیں جتنے بھی پیسے دیے سب واپس کر دو۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی عرضی پیش کی، اور یہ تیسری بار تھا۔ وہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو دے دیے۔ وہ ان پیسوں سے باہر چلا گیا۔ نسیمہ سلطان نے رٹا رٹایا جملہ بولا تھا، میں فلائٹ پکڑے آیا ہوں، تم جانتی نہیں میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ مجھے فلائٹ پکڑ کر واپس لاہور جانا ہے، وہاں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ڈوب گیا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ زاویار نے اپنے دکھتے سر کو مسلا، سرخ آنکھیں رگڑی۔ وہ جبڑا مسکرایا بھی تھا، میرے پاس نہیں۔ نسیمہ سلطان نے درشتگی سے کہا، میں فلائٹ پکڑے آیا ہوں، تم جانتی نہیں میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ مجھے فلائٹ پکڑ کر واپس لاہور جانا ہے، وہاں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ڈوب گیا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ زاویار نے اپنے دکھتے سر کو مسلا، سرخ آنکھیں رگڑی۔ وہ جبڑا مسکرایا بھی تھا، میرے پاس نہیں۔ نسیمہ سلطان نے درشتگی سے کہا، وہ تھا مگر کہہ کر اپنی شامت تھوڑی بلوانی تھی۔ پھر یہ دنیا مجھے کیوں مجبور کرتی ہے میں وہ بن جاؤں جو میں ہوں ہی نہیں، خاص طور پر یہ عورتیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے کیا؟ وہ سوال پوچھتے عارضدہ لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ عورت نامی بلائے سے تنگ کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئی ہے۔ خان صاحب ہے مگر لگتا ہے استعمال نہیں کرتی۔ ملنگ جان کی بات پر زاویہ اور خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ملنگ جان گڑبڑایا تھا، عورت کی عزت کرنا سیکھو، کسی دن تمہیں گولیوں سے اڑا دوں گا، وہ درشت لہجے میں کہتے نسیمہ سلطان کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ملنگ جان سر ہلاتے سیدھا کھڑا ہوا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا موبائل میز سے اٹھاتے ایک ویڈیو آن کی۔ نسیمہ سلطان کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی، کسی کو شکست دینے کے لیے اس کی کمزوری کو ہاتھ میں لو، پھر اسی کمزوری کو مٹھی میں مسل دو۔ وہ اپنی مٹھی بند کرتے غرایا۔ نسیمہ سلطان ویڈیو میں اپنے بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو 2 مردوں کے شکنجوں میں تھا، اونچا اونچا معافیا مانگ رہا تھا، اسے مار کر لاش تمہارے گھر بھیجوں گا، میرے پیسے اس کے کفن دفن کے لیے کام آئیں گے۔ زاویار کرسی دھکیلتے کھڑا ہوا، میں دیتی ہوں پیسے، نسیمہ سلطان نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ ملنگ جان ہوتا ہے دماغ عورتوں کے پاس مگر دیر سے استعمال کرتی ہیں۔ وہ مڑا تھا اور نسیمہ سلطان کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا تھا۔ وہ موبائل میں اس کی بینک کی ایپ کھول گیا تھا، پاس ورڈ سیف تھا۔ زاویار نے بیلنس چیک کیا، وہ مسکرایا، جتنے پیسے دیے تھے اس میں سے 2 لاکھ کم تھے، خیر کوئی بات نہیں، اس کا حل بھی تھا اس کے پاس۔ گڈی بیچ کر خریدا جانے والا موبائل نیو برانڈڈ تھا۔ زاویار خانزادہ نے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ حرام کا پیسہ نہیں میرا، اس لیے خدا بھی میرا پیسہ حرام کاری میں خرچ نہیں ہونے دیتا۔ اور نسیمہ سلطان کا مہنگا موبائل ملنگ جان کی طرف بڑھا گیا تھا۔ تم رکھ لو، ملنگ جان کی باتیں کھل گئی تھی، تمہاری تنخواہ سے ہر مہینے پیسے کاٹوں گا۔ ملنگ جان کا منہ لٹک گیا، اس کا مالک پیسے کے معاملے میں کافی کنجوس تھا، دریا دلی نہیں دکھاتا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، نسیمہ سلطان گڑگڑائی تھی۔ چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ آئندہ اس کام کی حامی نہ بھرنا جو نہ کر سکو، اس بار تو حلق چیر کر پیسے نکالے ہیں، اگلی بار حلق چیر کر جان نکالوں گا۔ وہ چلا گیا تھا۔ نسیمہ سلطان نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پونچھا۔ کراچی کی گرمی آج پہلی بار جہنم لگی تھی، مگر جہنم کی سیر تو ابھی باقی تھی۔ نسیمہ سلطان کا انجام عبرت ناک تھا، وہ تو اسے معاف کر کے جا چکا تھا، پھر بھی دنیا اسے ہی ظالم کہتی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔